آج ہمیں جن سوالوں نے گھیر رکھا ہے ان کے جواب یہ بابے نہیں دے سکتے. ان کے جواب ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ، پولیٹیشنز، کنسلٹنٹس یا پھر اکانومسٹ دے سکتے ہیں، جو 2 اور 2 کو 4 کر کے بتا سکیں. وہ ہمارے ساتھ ہمارے سارے مسائل کو ڈسکس کر سکیں اول سے آخر تک. ایمان اور یقین ایک اونچی کمند ہے پروفیسر صاحب. وہ محاورہ سے پیغامات کھینچ سکتی ہے، وہ وہاں کی آگاہی کا گھیراؤ کر سکتی ہے، لیکن دماغ بدقسمتی سے وہاں پہنچ نہیں پاتا. اب اتنی آسانی سے عقل اور عقل کی کنٹریبیوشن کو نگیٹ تو نہ کریں ارشاد صاحب. آج کا عہد، اس عہد کی ترقی، انسانی سوجھ بوجھ، یہ سب کچھ عقل کے تحفے ہی تو ہیں. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا بیگم صاحب. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم نے فراست، بصیرت اور وجدان کی نعمت سے منہ موڑ لیا ہے اور سائنسدانوں نے اسے پکڑ لیا ہے. اب وہ جب اپنی تھیوری بنانے لگتے ہیں، اسپیکولیشن کرنے لگتے ہیں، کچھ ڈسکور کرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، تو ان کا سارا دار و مدار ایک یقین اور ایک فیتھ پر ہوتا ہے، اپنی تھیوری کے اعتقاد پر. تھیوری کے اعتقاد پر؟ سائنسدان کسی ایک مفروضے پر، کسی ایک ہنچ پر سال ریسرچ کر سکتے ہیں، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور ان کا فیتھ مضبوط نہ ہو تو ڈسکوریز کے سلسلے بند ہو جائیں، ناگہانی دریافتوں کے سلسلے منقطع ہو جائیں. آپ سائنسدانوں کو ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں، مگر ایک عجیب طریقے پر. آج کے عہد میں انسانوں کے سوال اور تقاضے بدل گئے ہیں پروفیسر صاحب. اسی لیے سائنسدانوں کے رویے کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں، ڈاکٹر جان سالک اگر اس بات کا پختہ یقین نہ ہوتا کہ کہیں نہ کہیں کسی نامعلوم اور کسی اور معلوم میں پولیو کا نسخہ موجود ہے، تو وہ پولیو ویکسین کے نسخے کی تلاش میں یوں نہ نکلتا. ڈاکٹر سالک کو بھی کسی پرانے باب کے پختہ یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ اس نے اپنی ریسرچ کو اعتقاد کے حوالے کر دیا. سوال ٹیڑھا تھا لیکن یقین کامل نے جواب صحیح نکال دیا. اب ایک ڈاکٹر سالک پر ہی موقوف کیا، سائنس کی بھری بھری دنیا میں. ارشاد صاحب، آج ہمیں جن سوالوں نے گھیر رکھا ہے ان کے جواب یہ بابے نہیں دے سکتے. ان کے جواب ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ، پولیٹیشنز، کنسلٹنٹس یا پھر اکانومسٹ دے سکتے ہیں، جو 2 اور 2 کو 4 کر کے بتا سکیں. وہ ہمارے ساتھ ہمارے سارے مسائل کو ڈسکس کر سکیں اول سے آخر تک. عجیب بات ہے کہ جب مرشد بات منواتا تھا، گرو سر جھکواتا تھا، اسی طرح اب سائنسدان ایک تھیوری کے آگے، ایک یقین کے آگے، ایک اعتماد کے آگے خود بھی جھکتا ہے اور اپنے چیلے کو بھی جھکاتا ہے. عقل سے بھی، بصیرت سے بھی، وجدان سے بھی. صحیح. پھر اہمیت کس کو ہوئی؟ جسم کو، روح کو یا پھر دماغ کو؟ کمال کرتی ہے بیگم صاحب. آپ اسٹول کی تینوں ٹانگوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ اس میں سے کون سی اہم ترین ہے جو اسٹول گرنے بھی نہ پائے، اپنا توازن بھی قائم رکھے. تینوں ہی اہم ہیں مسز سلمان، ایک جیسی اہم. اللہ بھئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی بالکل. میں تو قدم قدم پر غلطیاں کرتی ہوں اور
قدم پر گرتی ہوں. انسان گرتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے. انسان جو ہوا اس کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جو نہ کبھی گرتی ہے اور نہ کبھی ناکام ہوتی ہے. وہ خدا کی ذات ہے. جو لوگ اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر اڑتے رہتے ہیں، ان میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے تھے. اور جب ان سے خدا بنا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ناممکن بات ہے، تو وہ شیطان بن جاتے ہیں اور بڑا نقصان کرتے ہیں. سارے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے. سارے معاشرے کو، اپنے آپ کو، پورے ماحول کو. ہمارے باباؤں نے مومن کی یہی شان بتائی ہے کہ گرے تو پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے، پھسلے تو پھر سمجھ جائے. مومن وہ نہیں ہوتا جو ٹھوکر ہی نہ کھائے، مومن وہ ہوتا ہے جو ٹھوکر کھائے ترنت اپنی جگہ پہ قائم ہو